الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے علم میں ہے، امت مسلمہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دنیا دجالی تہذیب کا شکار ہو چکی ہے، اور دجالی قوتیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ امت مسلمہ پر حملہ آور ہو چکی ہیں۔ معاشی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، اور جنگوں کے اعتبار سے بھی امت کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے، اور دنیا کا سب سے عظیم فتنہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، فتنہ دجال۔ اس دجال کے آنے کے لیے راہیں تقریباً ہموار ہو چکی ہیں۔ دجال ایک ایسی ہستی ہوگا کہ جس سے محیر العقول واقعات سرزد ہوں گے۔ اللہ اسے یہ طاقت عطا کریں گے، یہ قوت عطا کریں گے کہ وہ ایسے شعبے دکھائے گا، ایسی بازیگری دکھائے گا کہ اچھے اچھوں کے ایمان لرزہ بر اندام ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، سنت سیکھی، حدیث سیکھی، اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا۔ جب ان کے سامنے دجال کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے ان کی زندگیوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ رونے لگ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دور میں اگر دجال آ گیا تو ہم تو اس کا فتنہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان ہستیوں کی حالت تھی کہ جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آج 1400 سال کے بعد ہم دجال کا تذکرہ ٹھنڈے پیٹوں سن لیتے ہیں، ہمیں یہ ایک کہانی لگتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہے۔ ارض شام، یہ جو پورا علاقہ ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، شام ہے، موجودہ شام، فلسطین، لبنان، یہ سارے علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کہلاتا تھا۔ اب تو شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ ممالک بنا دیے گئے ہیں، اسرائیل بھی شام کا حصہ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق جہاد شروع ہو چکا ہے۔ اب وہاں کے رہنے والے لوگ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب پوری دنیا میں ایمان نہیں ہوگا تو اس وقت ایمان صرف شام میں ہوگا۔ پوری دنیا میں ایمان نہیں ہوگا۔ اگر ایمان تلاش کرنا ہو
تو شام کے لوگوں میں تلاش کرنا۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جس وقت شام میں کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا مسلمان، کیونکہ ابھی تک اسلام یہاں سے باہر نہیں نکلا تھا، جزیرۃ العرب سے، موجودہ سعودی عرب سے اسلام باہر نہیں نکلا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اور آج آپ شام کی صورتحال دیکھ لیں کہ کتنا مضبوط ایمان ہے فلسطین والوں کا، شام والوں کا۔ عرصہ دراز ہو گیا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اپنے لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے پیاروں کے، جن کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، 18,000 بچے شہید کر دیے گئے ہیں، ہزاروں نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، انہی میں سے لوگ ہیں جو اپنے شہید بچے کا لاشا اپنے ہاتھ میں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو راضی ہے؟ اپنے چھوٹے بچے کا لاشا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بس تیری رضا چاہتے ہیں، تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ گھر تباہ ہو گیا ہے، خاندان ختم ہو گیا ہے، بچے خاندان کے ختم ہو گئے ہیں، گھر کی خواتین شہید ہو چکی ہیں، خاندان میں اکیلا فرد باقی ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ تو وہ اپنے حصے کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے حصے کا کام وہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ یہ مت سوچیں کہ ابھی بہت عرصہ پڑا ہوا ہے، ہم بہت عرصہ زندہ رہیں گے، ابھی ہماری اگلی نسلیں یہاں پروان چڑھیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس چند سال ہیں، دنیا کا نظام پلٹنے والا ہے، چھانٹی ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکلوں کی پرواہ ہے، نہ ہمارے گھروں کی پرواہ ہے، نہ ہمارے اعمال کی اللہ کو پرواہ ہے۔ یہ بس چند سال ہیں، چند سالوں میں ہی دنیا کا نظام بالکل تبدیل ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ، لیکن جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض شام سے کفار کے خلاف جہاد شروع کریں گے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ 12,000 لوگ ہوں گے۔ 1 ارب مسلمانوں میں سے کتنے؟ 12,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 12,000 کے علاوہ باقی مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم چند روپوں کے منافع کی خاطر یہودیوں کی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے منہ کے ذائقے کے لیے ان کے بنائے ہوئے جو کھانے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے، مشروبات نہیں چھوڑ سکتے، ہم جان دیں گے۔ ہم سے جب جان مانگنے کا، جب جان کا تقاضا کیا جائے گا تو جو لوگ اپنے منہ کے ذائقے کے لیے یہودیوں کے مشروبات نہیں چھوڑ سکتے، جو لوگ اپنے منہ کے ذائقے کے لیے یہودیوں کے بنے ہوئے کھانے نہیں چھوڑ سکتے، وہ جان دیں گے۔ کیا کبھی سوچا ہے بیٹھ کر
آپ کسی سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی میرے اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، اور یہ بات ایک ارب مسلمان کہہ رہے ہیں، ایک ارب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ اور بھائی جب سارے بائیکاٹ کریں گے، ایک ارب مسلمان بائیکاٹ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا عظیم فتنہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ آج ہم اپنا منہ کا ذائقہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو کل کو جب قحط ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، اور دجال روٹیوں کا پہاڑ لے کر آیا ہوا ہوگا، بتاؤ ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ہم کس ایمان کے کس درجے میں ہم کھڑے ہوں گے؟ کبھی غور کیا ہے بیٹھ کے؟ کہ آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنے میں کوئی ایک آواز لگاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی کھانا لے لو۔ آپ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روٹی کا پہاڑ ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس پیک، آج کل آپ نے دیکھا نا پیک کھانے آتے ہیں، سالن پیک ہوتا ہے اور وہ کافی عرصے تک محفوظ رہتا ہے، تو ایک آدمی آواز لگاتا ہے جی آؤ کھانا لے لو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کھانا اس صورت میں ملے گا کہ تم مجھے خدا مان لو۔ تو جو لوگ آج منہ کا ذائقہ نہیں چھوڑ پا رہے اپنے اختیار میں ہوتے ہوئے، یہ تو ہر مسلمان کے اختیار میں ہے نا کہ وہ منہ کا ذائقہ تو چھوڑ سکتا ہے، وہ مشروبات چھوڑ سکتا ہے، وہ یہ کھانے چھوڑ سکتا ہے، میکڈونلڈ کے بروس چھوڑ سکتا ہے، برگر چھوڑ سکتا ہے، KFC کے برگر چھوڑ سکتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ کہتا ہے جی یہ کوالٹی کہیں نہیں ملتی ہم کو، اس طرح کی کوالٹی کہیں نہیں ملتی۔ تو ذرا سوچو کہ جب کل کو دجال آئے گا، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، کھانے کا پہاڑ ہوگا، اور تمہارا پیٹ خالی ہوگا، اور وہ آواز لگائے گا کہ آؤ کھانا لے لو، لیکن کھانا اس شرط پر ملے گا مجھے خدا مانو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنا ایمان بچا پائیں گے؟ آج تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، لیکن اپنے منہ کا ذائقہ نہیں چھوڑ رہے، پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں چھوڑ رہے، تو جب پیٹ خالی ہوگا تو بتاؤ ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہوں گے؟ تو 2 روٹیوں کے لیے جھٹ سے کافر ہو جائیں گے نہیں، 2 روٹیوں کے لیے تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 12,000 مسلمان ہوں گے، صرف 12,000، تو باقی جو 1 ارب مسلمان ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ تو میرے دوستو یہ چھانٹی کا وقت آ رہا ہے، اور چھانٹی زبردست چھانٹی ہونے والی ہے، زبردست چھانٹی ہوگی، کوئی نہیں بچے گا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں گھر میں اپنے آپ کو بند کر کے محفوظ ہو جاؤں گا، بے حسی اختیار کر کے میں محفوظ ہو جاؤں گا، کوئی محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے مقابلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو مقرر کیا۔ دجال کے فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے مقابلے کے لیے بھی اللہ نے نبی کو مقرر کیا ہے، اور نبی بھی وہ جو خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عجیب نشانیوں کے مالک تھے، اللہ پاک نے کیا عظمت عطا فرمائی تھی۔ دجال بھی اپنے دور کا ایک مضبوط آدمی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مضبوط آدمی ہوگا، لیکن دجال اپنی تمام تر مضبوطی کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلنے لگ جائے گا جیسے برف پگھلتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی شخصیت ہو، کیسی شخصیت ہے،
کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنے سے پہلے معجزات کا ظہور شروع کروا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی انسانی جو نظام زندگی ہے، جو انسانی فطرت ہے، اس کے خلاف کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے یہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے یہ عہد کیا، وہ حاملہ تھی، کہ یا اللہ میرا جو بھی پیدا ہوا میں اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے سپرد کر دوں گی، مسجد اقصیٰ کے حوالے کر دوں گی۔ ان کا خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا مریم۔ حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے انہوں نے سپرد کر دیا، کہا یا اللہ میری تو خواہش تھی بیٹا پیدا ہو، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو چلو میں نے جو منت مانی تھی اسے پورا کرتی ہوں۔ اب حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے سپرد کر دیا۔ اب بھائی ان کی کفالت کون کرے گا؟ ہر کوئی یہ چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر ایک بورڈ ہوا کرتا تھا، اس بورڈ کے اندر اس وقت کے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ مریم کی پرورش ہم کریں، اس کی کفالت ہم کریں۔ اس پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ چلیں قرعہ نکال لیتے ہیں۔ قرعہ کیسے نکالیں؟ کہ دریا میں قلمیں ڈالیں گے، جس کی قلم دریا کی الٹی سمت میں بہے گی وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ دیکھیں یہ معجزات کا شروع ہو گیا۔ اب جب دریا میں قلمیں ڈالی گئیں تو جس طرف سے دریا بہہ رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم اس کے الٹ چلنے لگ گئی، پانی کی الٹی سمت چلنے لگ گئی۔ قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ اب کفالت میں آ گئی، زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک الگ حجرہ مختص کر دیا کہ آپ یہاں رہا کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی آتے، ملنے، آ کر دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تو بے موسم کے میوے رکھے ہوئے، بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت زکریا حیران ہوتے تھے کہ اس کو پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خاتون ہے، کہیں جا نہیں سکتی خرید کر لانے کے لیے، اور یہ جو موسم ہے اس کا، یہ جو پھل ہے اس کا موسم کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا مریم سے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آ گئے۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ مریم گھبرا گئی، اور حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ انہوں نے سمجھا کوئی انسان ہے یہاں میرے حجرے میں گھس آیا ہے، تو کہنے لگی کہ اگر تو پرہیزگار آدمی ہے تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، تو چلا جائے یہاں سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک بیٹا عطا کر دوں۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ معجزوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میں تو
مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال كذلك، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور تمہارے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ آیۃ للناس، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے صرف بنی اسرائیل کے لیے، لیکن آپ نشانی بن کر آئے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا بغیر باپ کے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی چلنے لگ گئی، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل ملنے لگ گئے، اور اب بغیر کسی مرد کے چھوئے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اب یہ حمل جو تھا یہ تھوڑی دیر کا تھا، بعض روایات میں ہے کہ کچھ دیر کا حمل تھا بس، اور جب حضرت مریم نے دیکھا کہ یہ تو واقعتاً میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو وہاں سے نکل کر کہیں ویرانے میں چلی گئی، اور پریشان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کہیں گے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا، تو میرے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ تو یوں اداس سی اور یہ سوچتی ہوئی جا رہی ہیں کہ کاش یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھلا دیتے، لوگ مجھے جانتے ہی نہیں۔ وہاں جا کر ایک جگہ کھجور کا ایک درخت تھا، سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، ایک فرشتے نے آواز دی اللہ تحزنی، اے مریم تو غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے نیچے ہی چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ جس درخت کے نیچے تو بیٹھی ہے اس درخت کو ہلا، اللہ تیرے لیے اس درخت سے تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہ کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، وَقَرِّ عَيْنَا، اور بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ بس تھوڑی دیر کا عمل تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے۔ یہ معجزات کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا ہے کہ کھجور کے درخت، سوکھے کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں گرنا، فوراً پانی، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو یہ بتا دیا فرشتے کے ذریعے سے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھے نا اور تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، کوئی بات تم سے کرے تو اس کو کہہ دینا کہ آج کے دن میں نے اپنے رحمان کے لیے نظر مانی ہوئی ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر قوم میں آ گئی۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ مریم بچہ ہاتھ میں اٹھا کر آ رہی ہے، یہودیوں کی عادت تھی نا تہمتیں لگانے کی، انہوں نے باتوں کے بتنگڑ بنانا شروع کر دیے، اور حضرت مریم سے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی کوئی گناہگار آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی کوئی بدکارہ عورت نہیں تھی۔
یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کا قانون تو یہی تھا نا کہ جب تک مرد و عورت کا ملاپ نہ ہو تو بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ تو یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بات کیسے کر سکتا ہے، یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے اور گود میں ہے، یہ گود میں رہ کر کیسے بات کرے گا ہم سے؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے بدبخت اور شقی نہیں بنایا گیا ہے، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی کو نہیں ملے۔ سب سے بڑا تو معجزہ یہی تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ دوسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ بچپن میں بولنے لگ پڑے، ابھی گود میں تھے، پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، پرندہ بنا کر اس کو پھونک مارتے وہ اڑ جاتا تھا، تو زندگی مل جاتی تھی۔ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سن کر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جو آدمی پیدائشی اندھا ہوتا، جسے کوڑ کا مرض ہوتا، اس پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ کوئی آدمی اپنے دل میں کوئی بات چھپا کر حضرت عیسیٰ کے پاس آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دل کی بات بتا دیتے تھے۔ کسی کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں یہ پکا ہوا ہے۔ یہ سارے معجزات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور یہی چیزیں اللہ دجال کو بھی عطا کرے گا۔ دجال مار کر زندہ کر سکتا ہوگا، بارش برسا سکتا ہوگا، جنت جہنم اس کے پاس ہوگی، ایک نمبر کا شعبدہ باز ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہی معجزات کو دیکھ کر ہی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یہودیوں نے کہا کہ یہ دجال ہے، اور آج تک یہودی یہی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں، حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، جبکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہیں۔ لیکن یہودی حضرت عیسیٰ پر تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ حرام کی اولاد کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں۔ اس وقت بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو دجال ہی کہا، اور یہ ہم مسلمان ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور جو دجال ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں یہودی کہ وہ آئے گا۔
تو یہ جو دنیا کے سارے حالات بن رہے ہیں، یہ جو ہماری معیشت پر قبضہ ہو چکا ہے، اب ہماری زمینوں پر قبضہ جاری ہے، ہمارے ذہنوں پر قبضہ ہو چکا ہے، ہمارے دماغ ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، یہ سارا اس دجال کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ نے نبی کو چنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا اگلے جمعے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا کردار اس وقت کیا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ذرا اندر ٹٹول کر دیکھیں، آج رات کو بیٹھ کر ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، جھنجھوڑیں اپنے آپ کو اندر سے، ہم ذرا ہلائیں اپنے آپ کو کہ آیا ہم اسلام کے تقاضوں پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا دماغ یہودیوں نے کنٹرول نہیں کر لیا؟ ہمارا نظام الاوقات ان کے کنٹرول میں ہے، ہمارا کھانا پینا ان کے کنٹرول میں۔ آج مسلمان ڈبے کا دودھ استعمال کرتا ہے، نیچرل دودھ استعمال نہیں کرتا، کہتا ہے جی اس میں جراثیم ہے۔ پانی منرل واٹر پیتا ہے، کہتا ہے جی لائن کے پانی میں جراثیم ہے۔ اور ان قریب آپ ہمارے یہاں پاکستان میں تو چلو پھر کھانا گھروں میں بنتا ہے، لیکن آپ دوسرے ممالک میں جائیں، اسلامی ممالک میں کھانا پیک ملتا ہے، وہ پیکنگ والا کھانا استعمال کرتے ہیں۔ یا گھر میں بھی کھانا بنانا ہے تو گوشت وغیرہ لینا ہے تو وہ پیک جو گوشت آتا ہے یہودی جو بیچتے ہیں وہ والا لے کر آتے ہیں کہ جی یہ جراثیم سے پاک ہے، اور جو آپ ذبح کریں گے اس میں جراثیم ہے۔ آپ کا دماغ کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کے احساسات کنٹرول ہو رہے ہیں، آپ کا دماغ کنٹرول ہو رہا ہے، آپ کے خیالات کنٹرول ہو رہے ہیں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غزہ کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، غزہ میں جو بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو نوجوانوں کے خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی اگر ہمارے دل کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، یہ خون کی ہولی دیکھ کر بھی ہم اپنے دماغ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں پاتے، تو ہم سے بڑا بے حس کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ یاد رکھیں، پھر نہ آپ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، اللہ کے ہاں آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کہ جب آپ اپنے مسلمان کی تکلیف پر تڑپتے نہیں ہیں، آپ کے اندر تڑپ پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا تو اب مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے تو الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور امت مسلمہ کے لیڈروں کو کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم فلسطین میں جا کر جہاد کرو، اپنی فوجیں وہاں بھیجو۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے فتوے کو اپریشیٹ کیا جاتا اور اس کو جو ہے وہ سراہا جاتا، الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہ مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے بتائیں آپ کو؟ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان کے دل میں یہ چنگاری نہ جاگے۔ اگر یہ چنگاری شعلہ بن گئی تو آگ لگ جائے گی، اس آگ کو ابھی سے یہ بجھا رہے تاکہ یہ چنگاری ہی نہ جلے۔ اور بےہودہ قسم کے لوگ سامنے کھڑے ہو کے ہنس رہے، شرم نہیں آتی ان کو۔ تو اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر تڑپتے نہیں ہیں، آپ کے جذبات میں کوئی اتھل پتھل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ صرف نام کے مسلمان ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعے ایک بات آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے ہر حال میں ہر وقت ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے
کہ ہم نے ان کی مالی امداد کرنی ہے۔ اگر آج بھی آپ اگر مال پر جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھے رہیں گے تو کب خرچ کرنے کا وقت آئے گا کہ کب خرچ کریں گے؟ دیکھیں جو آپ اس دنیا میں اپنی زندگی میں جو خرچ کر لیں گے وہ آپ کا ہے، جو آپ بچا لیں گے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے، وہ آپ کے لیے خرچ کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے۔ اور تیسرا کام ہم نے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں سے بھی کروانا ہے۔ اپنے علاقے محلے کے جو معزز لوگ ہیں ان کے وفد بنا کر اپنے علاقے کے دکانداروں کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بائیکاٹ کی اہمیت بتلائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، ایسا نہ ہو توڑ پھوڑ شروع کر دیں، بلکہ ان کو سمجھائیں، ان کو احساس دلائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جیب سے روپیہ نکل رہا ہے اور وہاں جا رہا ہے۔ آج کل کے اخبار میں میرے خیال میں آج کے اخبار میں خبر آئی ہوئی کہ پاکستان پیپسی کو اور کوکا کولا کو سالانہ 2100 ارب روپے فارمولے کی مد میں دیتا ہے، اور پیپسی اور کوکا کولا وہ 2100 ارب روپے اسرائیل کو دیتے ہیں، 2100 ارب روپے۔ تو یہ جو 2100 ارب روپے ہیں یہ کس کی جیب سے نکل رہا ہے؟ جو پاکستان سے 2100 ارب جا رہا ہے وہ کس کی جیب سے نکل رہا ہے؟ ہماری تمہاری جیب سے نکل رہا ہے، میری اور آپ کی جیب سے نکل رہا ہے، اور انہی پیسوں سے وہ وہاں بمباری کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ہم یہاں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی محفوظ ہیں، ہم تک یہ آگ نہیں آئے گی۔ یہ آگ آئے گی، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چھانٹی ہونے والی ہے، بس چند سالوں میں ہونے والی ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے ابھی سے سدھر جاؤ، ابھی سے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش شروع کرو، کوشش کیا بلکہ عمل کرنے لگ جاؤ، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمان تڑپ جائیں، اور ضرورت اس امر کی ہے۔ تو اپنے علاقے میں اپنے محلے میں دکانداروں کو اس بات پر قائل کریں کہ بھائی ان پروڈکٹ کا ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور جو ہماری لوکل مصنوعات ہیں یا اسلامی ممالک کی مصنوعات ہیں ان کو رکھیں دکانوں پر، ان کو فروغ دیں، اس سے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور ایک مؤثر پیغام بھی ان تک جائے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔